ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے کسی نظام کو پرکھنا جو ہے وہ ایک بنیادی ان کے سبجیکٹ کا موضوع ہے، اور ایک ان کے ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہونے کے لیے ایک بنیادی تقاضا بھی ہے کہ وہ کسی نظام کو پرکھنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہو۔ اب پولیٹیکل سائنس کا طالب علم جب کسی نظام کو پرکھتا ہے تو وہ ان کے خصوصیات کی بنیاد پہ پرکھتا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر جب ہم عامریت کو ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس نظام کے اندر جو ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن ملتی ہیں، جو اس کی فیچرز نظر آتی ہیں، ہم ون بائی ون کر کے اسے دیکھتے ہیں، اور کسی بھی نظام کے اندر جب یہ فیچرز ہمیں نظر آئیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ ایک آمرانہ نظام کی عکاسی کرتا ہے۔ میں سب سے پہلے اس نظام کے اندر جو بنیادی طور پر جو ہمیں خصوصیت نظر آتی ہے وہ اس کے اندر کہ جو لوگوں کی جو آزادی ہوتی ہے، جو بطور انسان سوچ اور فکر اور عمل کی وہ آزادی کا اختیار رکھتا ہے، یہ حق جو ہے اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ وہ اپنی سوچ فکر اور عمل کے لحاظ سے جو ہے وہ اب از خود جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا، بلکہ اسے ایک سوچ اور فکر اور راستہ دکھایا جاتا ہے جس سوچ اور فکر کے مطابق اسے چلنے کا جو ہے وہ حکم دیا جاتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں جب کوئی فرد اپنی سوچ اور فکر کو جو ہے وہ اپنے لاہ عمل کے طور پر اختیار کرنے سے قاصر ہو جائے، اور وہ کسی حکمران کی سوچ اور فکر اور لاہ عمل کے اختیار کرنے کا جو ہے وہ پابند سمجھا جائے، تو دیٹ از کالڈ دا اینڈ آف دا انڈیپینڈنس، یا آزادی کا جو خاتمہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور یہ پہلی ایک کریکٹرسٹک ہے جہاں پر بھی آمریت آئے گی، حکمران کی جو اولین خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کی سوچ اور فکر جو ہے اس کو ختم کر کے اپنی سوچ اور فکر کے اندر ان کو راستہ جو ہے وہ دکھایا جائے اور اس پر چلنے کا انہیں چلنے پر انہیں مجبور کیا جائے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جب تک انڈیپینڈنس ہوگی ایک آمریت کا تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پھر جا کر دوسرا جو تصور ہے وہ رائے عامہ کی تشکیل ہے۔ اب یہاں پر جو ایک اور اہم پہلو ہے کہ حکمران جو ہے وہ لوگوں کی جہاں پر سوچ اور فکر کے قدغن لگاتا ہے، وہاں پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اپنی سوچ اور فکر کا اظہار نہ کر سکیں، وہی بات ہے۔ دوسری طرف جا کر وہ پھر اپنے تمام ماخذ جو ریاست کے یا حکومت کے جو وسائل ہوتے ہیں وہ ان تمام کو جو ہے وہ ذریعہ بنا لیتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر وہ ایک لوگوں کے اندر جو ہے وہ رائے جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے، یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت سے محروم رہیں، اس کے لیے وہ ریاست کے جو وسائل ہوتے ہیں، جس کے اندر ریاست کا جبر بھی شامل ہے، ریاست کے پاس جو ہے وہ پروپیگنڈا کے بھی ماخذ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دونوں ماخذ کو وہ یوز کر کے ایک ہی بات کو، یہی وجہ کہ وہ نشر و اشاعت کے جتنے بھی ذرائع ہوتے ہیں ان پر بندی لگا دی جاتی ہے۔ کوئی ایک ایسی خبر جو ہے وہ شائع نہیں کی جا سکتی جو حکمران وقت کی مرضی و منشا کے خلاف ہو، اور ریاست کے تمام جو پبلک اوپینین بنانے والے جو ماخذ ہیں ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ صرف اسی بات کو آگے بڑھائیں گے جو بادشاہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ تمام کہا جاتا ہے کہ پتھر کے اوپر بھی قطرہ گرایا جائے، قطرہ قطرہ تو سراغ ہو جاتا ہے۔ تو اسی اصول کے مطابق جو ہے وہ آمرانہ نظام کے اندر جو ہے وہ ہر تمام لوگوں کی سوچ اور فکر کو ترتیب دینے والے جو ماخذ ہوتے ہیں وہ ایک قوت کے تابع ہوتے ہیں، اور وہ قوت جو ہے ان کو ایک ہی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ استعمال کرنے کا راستہ دیتی ہے، اور ان کو اسی کے مطابق ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر حکمران کی سوچ اور فکر کی نشو و نما ہوتی ہے۔ نظر اس کہتے ہیں رائے عامہ کی تشکیل کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہاں پر جو ایک اور کہ تمام اختیارات جو ہے وہ فرد واحد کے پاس ہوتے ہیں، فرد واحد کے تمام اختیارات کا سر چشمہ ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ فرد واحد جو ہے وہ اپنی مشاورتی کے کچھ لوگ اکٹھے کر سکتا ہے، وہ حتیٰ کہ کچھ ادارے بھی تشکیل دے سکتا ہے جس کے مشاورت کا کوئی تصور جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو عملی طور پر جو نظام ہوتا ہے وہ فرد واحد کی ہوتا ہے۔ تو مشاورت دینے والے فرد جو ہے وہ یا تو اس کے اپنے چوزن ہوتے ہیں، یا اس کے مفادات کے تحفظ کا جو ہے تقاضا ہوتا ہے اپنے مفادات کا کہ وہ چاہے حکمران وقت کی جو سوچ اور فکر ہے اس سے کوئی اختلاف رائے نہ کرے۔ تو دراصل یہ ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جس کو درباری کہا جا سکتا ہے، انہیں جو ہے وہ ایکول شیئرنگ پاور کے کانسیپٹ کے اندر جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ تو وہ مشاورت کا جو عمل بھی کرتے ہیں، وہ مشاورت کا عمل بھی جو ہے وہ اطاعت حکمران کے لیے کرتے ہیں، وہ شیئرنگ آف دا جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاور کے اندر نہیں کرتے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو تمام اختیار کا سر چشمہ ہے وہ فرد واحد کا ہوتا ہے، وہ جو فیصلہ کر دے وہی حتمی ہوتا ہے، وہ جو کہہ دے وہی قانون ہوتا ہے، اور اسی پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جو ایک اور خصوصیت ہمیں جدید جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ نظام کے اندر تشکیل پاتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک حکمران کو چونکہ لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے کو مستحکم کرنا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور بالخصوص جب جمہوری نظام کے اندر لوگوں کے اندر ایک سوچ اور فکر کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اسے بھی
ایک ایسی قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگوں کی سوچ اور فکر کے اوپر اس کی حاکمیت کا تصور جو ہے وہ قائم کر سکے۔ تو اس طرح کہتا ہوں پھر وہ ایک ایسی سیاسی نظام کے اندر ایک سیاسی جماعت کو تشکیل دیتا ہے، اور وہ نظام بھی انہی اصول و ضابطوں کے تحت تشکیل دیا جاتا ہے جو حکمران فرد واحد کی سوچ اور فکر کے مطابق ہوتا ہے، اور جو سیاسی جماعت تشکیل دی جاتی ہے وہ بھی اسی سوچ اور فکر کے تحت تشکیل دی جاتی ہے۔ اس کے اندر جو افراد شامل ہوتے ہیں وہ بھی اسی اطاعت کے جذبے کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت صرف اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے ایک قوت یا ایک فورس کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کا تقاضا جو ہے وہ پورا کیا جا سکے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور اہم جو کریکٹرسٹک نظر آتی ہے کسی نظام کو پرکھنے کے لیے، جس کی بنیاد پر اسے آمرانہ نظام حکومت کہتے ہیں، وہ ایک حکومت اور جو ریاست کا ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ اس کے اندر ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کی واضح جو صورت نظر آتی ہے کہ حکمران وقت کے خلاف بھی کوئی بات جو ہے قرار دینا جو کہنا جو ہے وہ دراصل وہ حکومت کے خلاف بات نہیں تصور کی جاتی، وہ ریاست کے خلاف تصور کی جاتی ہے۔ اس کا فرق یہ ہے کہ حکومت کے خلاف بات کرنے کے اوپر جو ہے وہ سزا اور جزا کا وہ نظام نہیں ہو سکتا کہ جو ریاست کے خلاف بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ریاست کے خلاف بات کرنا جو ہے وہ غداری کے زمرے میں آتی ہے۔ اس طرح جو ایک آمرانہ نظام حکومت ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کے تمام سرگرمیاں یا تمام آراء یا تمام جو فیصلے یا اظہار رائے کا بھی جو عمل ہوتا ہے جس سے حکومت کے لیے کوئی خدشہ یا خطرات پیدا ہوتے نظر آتے ہیں، اسے ریاست کے خلاف قرار دے کر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ سنگین سزا کا جو ہے وہ آئینہ دار بنایا جا سکے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور بنیادی کریکٹرسٹک ہوتا ہے کہ حکومت کے جو مفادات ہوتے ہیں اسے نیشنل مفادات کا نام دے دیا جاتا ہے، غرض ہے کہ یہاں پر کوئی بھی سرگرمی جو حکومت کے خلاف قرار دی جائے گی وہ اسے حکومت کے خلاف قرار نہیں دیتے بلکہ اسے قومی مفادات کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ اس طرح یہاں پر ہر عمل جس سے حکومت کے مفادات کو نقصان پہنچاتا ہو اسے حکومت کا مفادات کا نام دینے کی بجائے اسے جو ہے وہ قوم کے مفادات یا ریاست کے مفادات کے خلاف، اور اس کے پیچھے بھی بنیادی تصور جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو حکومت کے خلاف سرگرمی عمل ہونے سے روکنا، اور دوسرا انہیں اس بات کا نتیجہ دینا کہ اس سرگرمی کی سزا انہیں کیا ملے گی، کیونکہ حکومت کے خلاف سرگرمی کی سزا مختلف ہوتی ہے اور ریاست کے خلاف سرگرمی کا جو تصور ہوتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہر عمل جو حکومت جو فیصلہ کرتی ہے چاہے وہ لوگوں کے مفادات کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، اس سے بھی لوگوں کی اطاعت اسی بنیاد پہ مانگی جاتی ہے کہ یہ قومی مفادات کے مطابق ہے۔ اس طرح دونوں طرح سے جبر کیا جاتا ہے کہ حکومت کے تمام فیصلوں کی اطاعت ان کے لیے لازم ہو جاتی ہے، اور ان تمام کا جو تصور ہے وہ قومی مفادات کے نام پر جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم پہلو ہوتا ہے کہ معاشی ترقی کا جو ایک بیانیہ ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک وابستگی حکومت سے قائم رکھی جا سکے، تاکہ ان کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ وہ کسی اس طرح جو بھی ایک ڈکٹیٹوریل نظام ہوتا ہے اور اس کے اندر لوگوں کو ایک بہت مثالی جو ترقی کا تصور ہے وہ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے معاشی حالات و واقعات کے اندر ایک انقلاب لانے کا تصور جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ بڑے بڑے جو ہے معاشی پروجیکٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تشکیل دیتا ہے، اگرچہ اس کا جو ثمرات اور نتائج ہوتے ہیں وہ یا تو حکمران وقت کے لیے ہوتے ہیں یا ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو حکمران وقت کے مفادات کے تحفظ کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو ان معاشی سرگرمیوں سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن معاشی سرگرمیوں کا ایک ایسا تصور ضرور قائم کیا جاتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کے اوپر یہ تصور جو ہے وہ غالب کیا جا سکے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی ترقی کا کوئی ایک اہم جو دور ہے وہ داخل ہونے والا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم تصور ہے کہ وہاں پر نیشنلزم کا کانسیپٹ جو ہے وہ نشوونما دیا جاتا ہے۔ دراصل نیشنلزم کے کانسیپٹ کی بنیاد کے اوپر جا کر جو ہے لوگوں کو حکومت کے خلاف جو ہے وہ ان کی سوچ اور فکر پر عمل کرنے کا کوئی معنی و مفہوم سے روکا جا سکتا ہے، حکومت سے وابستگی کا ان کے تصور گہرا کیا جا سکتا ہے، اور اس نیشنلزم کے کانسیپٹ کے اندر جا کر جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ حکومت کے ہر غیر جو ہے وہ عقلی فیصلوں کو بھی جو ہے وہ تسلیم کرنے پر جو ہے وہ غیر فطری فیصلوں کو بھی جو ہے وہ تسلیم کرنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو نیشنلزم کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ دراصل ایک ہاسٹیلٹی کا جو تصور ہے وہ ایک دوسرے ملکوں کے خلاف جو ایک پیدا کر کے جو ہے وہ لوگوں کو ایک ایکسٹرنل فیئر کا تصور دے کر جو ہے وہ انٹرنل ان کے جو ہے وہ اطاعت کا جو ہے وہ جذبہ جو ہے ان سے لیا جاتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر یہ وہ بنیادی اصول اور ضابطے ہیں جن کے بنیاد کے اوپر کوئی نظام جو ہے وہ ایک
اپنی پہچان کے طور پر جو ہے وہ آمرانہ نظام کی جو ہے وہ شکل کے طور پر جو ہے وہ تصور اختیار کرتا ہے۔ تو اگر ہم مختصر طور پر دیکھیں تو یہی وہ جو اپنے پیمانہ بناتے ہیں کہ ایک ایسا نظام حکومت کہ جہاں پر جو ہے وہ تمام اختیارات کا سرچشمہ جو ہے وہ فرد واحد ہو، حتیٰ کہ ریاست کے اندر تمام سرگرمیاں جو ہے اس کے اندر مثبت اور منفی پہلوؤں کا تمام تر جو تصور ہے وہ حکومتان وقت کے مفادات کے ساتھ ہو، اور لوگوں کے تمام طرز فکر و عمل کا پرکھنے کا بھی پیمانہ جو ہے وہ حکمران کے مفادات سے وابستہ ہو، اور وہ حکمران جو ہے وہ اپنے اختیارات اور اجتماع کے لحاظ سے کسی کے سامنے جواب دہ بھی نہ ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔